یہ کیا اسلام کی کوئی جنگ ہے؟ کیا کانگریس اسلام ہے اور بی جے پی کفر ہے؟ مجھے بتائیے بزرگوں، آپ بتائیے کانگریس یا اسلام یہ سوئی کانگریس یا امن منانس یم گندی نالی کے کیڑے؟ فاروق صاحب جواب دے دو، آپ نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا کافی لوگوں کا، حالانکہ وہ کلمہ گو تھے۔ آج انہی کے کندھوں پہ چلتے ہو اور کہتے ہو ووٹ ہمیں دے دو، ہم ایجاد میں۔ کتنے شرم کی بات ہے، آپ لوگوں کو اتنی بھی شرم نہیں آتی؟ فاروق صاحب، محبوبہ جی، کہاں گئے آپ کے آٹونومی اور سیلف رول کے نعرے؟ آج کیا جھومتا پھر ووٹ بنا؟ آج دے مجھو اگر کوئی ایمانداری ہو سو آج کیا جو ووٹ کو مدبانتا پھر شوا سودا کرمت کن جائے؟ یہ سودا کا چھو کرمت؟ یہ 370 کیا اس کو کورٹس مزید لگانا اس مہر پتہ اسی ونا ریویو سپریم کورٹن ڈسمس کرے؟ سیاسی مسئلہ تھا، سیاسی طور پہ لڑنا تھا۔ ویسے بھی اس میں جو اصل متن تھا وہ تو الطاف بخاری اور اپنی پارٹی لایا اپنے لوگوں کے لیے۔ کاشرہ چانی خطر اس اتمن چانن بچن آس نوکری ملا۔ الطاف بخاری اپنی پارٹی ہل بنے، اس اون گوڑنے سو تحفظ پر راج میں تنگ کیا جا رہا ہے، جن کو پی ایس اے راج میں تنگ کیا جا رہا ہے۔ کس لیے یہ پی ایس اے؟ اللہ تعالیٰ انتن جہنم تمن وہ یہ پی ایس ہوئی اور ہاں اسے کو مسلمان سے دی ہوئی نہیں دیا جنت یا جہنم، سانن بچن تو لوگ عذاب یہ پی ایس اے یہ مو تمن انتن جہنم بھی کیا مانو کچھ باقی پوشوک نے کیا ہے تم چھے یہ حرام ہر سے کھی ویٹھے آمد تیج ویٹھے آمد کہ تو کیا کریو، مگر خدا اس نے کیوں منگے کہ خدا انصاف کر سانن بچن سے کرنے وہ انصاف۔ اصلی یس اسے ددار واتنو ددار اپنی سے 1970 جس مز اس موقع اس گھو ہوا ہندوستان سے انکن پاکستان سے تم وقت لیڈر تو انہیں خطا میں نے خطا کیا 70 ووٹ جنید کہاں ایون بشیر صاحب چون 70 ووٹ دیکھو میں بشیر صاحب وانتون 70 ووٹ اتون 70 ووٹ کے ساتھ کرو اللہ کرے گا وانگن کرے گا باپ کرے گا کرنا والا وانگن کرتا ہے والا وانگن کرو تم کو ہندوستان سے تمثال اللہ تو اس کے بعد سب وہی مانی ہے۔ جب ہمارا مقدر دلی کے ساتھ اس وقت ملا ہے یہ 1947 سے ملا ہے پتہ اس کو یہ تمس اقتدار بھی روکتے ہیں مندپن ہندوستان سے خراب یہ اقتدار دوست ہیں ہندوستان ہی اتروت پتہ پہ خاندان ہے یہ سوری اموی شو اس نے حصہ کی وہ بیا خاندان آتے کھڑا ات ناوس پر اس شو خاندانی راجس خلاف آج پوچھتا تات بکس جمعز تم جمعز پریزیڈنٹ بھائی یس تو ہی بنا مجھو ایک دو پنے ایم ایل اے تھی یم سندس مانس پر تو ونتی چھوئی تھی وچی مز واریا کیا کرا تمس ونتو دتوس سو خاندانی راج نار ختم کرنو کت نس گوڑ اس مور پتہ سو مجھو تم پنی کوری پکناوا کتن اس کے گپن چھا ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں مبارکبادی دیتا ہوں شہر سری نگر پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی والوں کو اور بارہمولہ پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی والوں کو انہوں نے دکھایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ دلی والوں غلطی آپ کی تھی، آپ نے بھروسہ 87 میں اٹھایا ہمارا اس جمہوریت سے جب آپ نے راجیو فاروق ایکارڈ میں چوری کی داندلیاں کی اور ہمارے اس وقت کے لیڈروں کو ہرایا، ورنہ ہم تو اس وقت بھی جمہوری طرز پہ یہاں اپنی سرکار بنانا چاہتے تھے۔ جب یہاں شیو سینا بمبئی میں سرکار بنا سکتی ہے کیا جماعت اسلامی کسی سرکار میں نہیں آ سکتی تھی؟ کیا وہ ہندوستانی نہیں تھے؟ کیا انہوں نے آئین ان پہ حلف نہیں اٹھایا تھا؟ لیکن فاروق صاحب کو تو لانا تھا، راجیو گاندھی مرحوم نے ایکارڈ کیا، جیتا محمد یوسف شاہ نے، اعلان ہوا کسی اور کا، تو صلاح الدین بن گیا۔ صلاح الدین بننے میں کس کا ہاتھ ہے؟ انکوائری کی جائے۔ یاسین ملک صاحب اس کے ایجنٹ تھے، چیف ایجنٹ تھے،
اس کو کس نے بندوق اٹھانے پہ مجبور کیا؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی انکوائری نہیں ہوگی؟ جو 2 لاکھ بچے ہم نے مقبروں کے نظر کیے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کی قربانی کو ضائع ہونے نہیں دیں گے، ایک ایک جان کا حساب لیں گے، ایک ایک جان کا۔ جناب الطاف بخاری صاحب، سوری جناب الطاف بخاری صاحب، جموں کشمیر اپنی پارٹی۔ جنہوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ اللہ کے فضل سے ایک عام آدمی، ایک عام جماعت جسے اپنی پارٹی کہتے ہیں، یہ کسی خاندان کی جماعت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اقتدار ہی نہیں ہے، ہمارا مقصد پہلے اپنے لوگوں کو وہ چین اور سکھ واپس کرنا ہے جس سے ان لوگوں نے انہیں مروب رکھا ہوا۔ گناہ ہے گناہگار کے ساتھ کھڑا ہونا، گناہگار کے گناہوں پہ پردہ رکھنا، ورنہ خدا سے معافی مانگے۔ اگر خدا معاف کرے گا ہم کون ہوتے ہیں؟